نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرات سامعین کرام و ناظرین اعظام، حضرت مولانا مفتی رضوان نسیم قاسمی صاحب جو ہمارے ساتھی ہیں، رفیق محترم ہیں، جن کی وجہ سے میں یوٹیوب کی دنیا میں قدم رکھا ہوں، اور انہوں نے اپنے چینل پر پہلی بار مجھ سے بیان کروایا تھا، اور انہوں نے ہی مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنا یوٹیوب چینل قائم کریں اور اس کے ذریعے سے دین کی خدمت انجام دیں۔ بہرکیف مولانا محترم کا تعلق نیپال سے ہے، اور مولانا دارالعلوم دیوبند کے ممتاز فارغین میں سے ہیں۔ مولانا نے بہت کم عمری میں ہی اپنی مکمل ایک شناخت بنائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی خدمات کے لیے انہیں قبول فرمایا ہے۔ مولانا کی کم از کم 10 تصانیف ہیں جو طلبہ کے درمیان مقبول ہیں۔ مولانا محترم کی ایک کتاب ہے آسان دینیات، جن کا تعارف مولانا خود فرمائیں گے۔ یہ بہت مقبول کتاب ہے، اور مکتب کے بچوں کے لیے انتہائی ناگزیر اور وقت کی اشد ضرورت ہے۔ 100 سے زائد مکاتب اور مدارس کے اندر یہ کتاب نصاب کے اندر شامل ہو چکی ہے۔ تقریباً اس کا 10 سے زیادہ ایڈیشن چھپ چکا ہے، اور دین کی جتنی بنیادی باتیں ہیں، ہمارے عقائد ہیں، دعا ہیں، واجبات ہیں، فرائض ہیں، کون سی چیز جائز ہے، کون سی چیز ناجائز ہے، جس کی ہر انسان کو دن رات میں ماں کی پیٹ سے لے کر کے موت تک ضرورت پڑتی ہے، اس میں جو چیدہ مسائل ہیں، ان تمام کو مولانا موصوف نے اس کتاب کے اندر شمار کیا ہے۔ تو آپ حضرات سے انتہائی عاجزانہ درخواست ہے کہ مولانا محترم کی اس تصانیف سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں، خود بھی کتاب پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ آپ اگر مدرسہ سے مکتب سے منسلک ہیں تو اپنے مدرسے کے اندر، اپنے مکتب کے اندر اس کتاب کو نصاب کے اندر شامل فرمائیں، اور مولانا کی ذات سے بھی آپ فائدہ اٹھائیں۔ مولانا اس وقت افتاء کی تعلیم دے رہے ہیں۔ مولانا محترم اپنی کتاب کا تعارف خود فرما رہے ہیں۔ مولانا کی کتاب کا تعارف آپ مکمل سنیں، اور اس کے بعد مولانا کی ذات سے اور مولانا کی کتاب سے خوب استفادہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ حمدا موافیا لنعمہ مکافیا لمزیدہ، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وجنودہ۔ معزز رفقائے کرام، آج کا دن میرے لیے انتہائی مسرت و شادمانی اور نہایت خوشی کا دن ہے، کیونکہ آج الحمدللہ بچوں کے لیے دینیات کی آسان، مدلل، جامع و مختصر کتاب آسان دینیات کا 7واں ایڈیشن منظر عام پر آ چکا ہے۔ اس موقع پر میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں، جس کی توفیق سے میں لکھنے کی ہمت پاتا ہوں۔ اس کے بعد میں اپنے والدین اور آپ سبھی احباب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر آپ حضرات کی دعائیں، نیک خواہشات، توجہات، مشورے اور تعاون شامل حال نہ ہوتا تو شاید اس کتاب کو اتنی مقبولیت کبھی نہیں مل پاتی۔ معزز دوستو، بندے نے یہ کتاب 2020 عیسوی میں لاک ڈاؤن کے زمانے میں لکھی تھی۔ اس وقت ہر شخص لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشان تھا اور اپنے آپ کو تنہا اور اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ انہی فرصت کے ایام کو غنیمت سمجھتے ہوئے میں نے 7 کتابیں لکھیں۔ ان میں سب سے پہلی کتاب آسان دینیات تھی۔ اس کے علاوہ آسان اصول افتاء، آسان تقریریں، آسان مسائل قربانی، آسان مسائل نماز، سیرت کے سنہرے نقوش وغیرہ، یہ ساری کتابیں لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہی لکھی گئی تھی۔ جب اس کتاب کا پہلا ایڈیشن نومبر 2020 عیسوی میں چھپ کر آیا تو الحمدللہ مدارس و مکاتب کے نظمائے کرام نے اس کتاب کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا
اور اپنے مدارس و مکاتب میں اس کو شامل نصاب کیا، اور الحمدللہ آج مؤرخہ 1 جون 2024 عیسوی تک میرے علم کے مطابق 167 مدارس و مکاتب اور اسکول و کالج میں یہ کتاب شامل نصاب ہے۔ میں اس موقع سے یہ بھی عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس 12 بیٹے تھے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام ان میں سب سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام کو چاہتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 11 بیویاں تھیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرتے تھے۔ بندے نے 1 درجن کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان تمام کتابوں میں جیسی محبت، جیسا تعلق میرا آسان دینیات کے ساتھ ہے، اور اس کتاب سے میں جس قدر لگاؤ اور محبت رکھتا ہوں، دیگر کسی بھی کتاب سے اتنی محبت اور اتنا لگاؤ نہیں ہے۔ حالانکہ سب سے زیادہ مجھے آسان اصول افتاء لکھنے میں پریشانی ہوئی، مشقتوں کو برداشت کرنا پڑا، اور تقریباً 4 سال کا عرصہ لگ گیا۔ اس دوران بندے نے بہت سارے مصائب و آلام کو بھی جھیلا، لیکن اس کے باوجود آسان دینیات سے مجھے جس قدر محبت ہے، جس قدر لگاؤ ہے، ویسی محبت، ویسا لگاؤ، ویسا قلبی تعلق اور ویسا قلبی میلان آسان اصول افتاء کی طرف بھی نہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ بات بھی عرض کر دی جائے کہ اس کتاب میں کون کون سے مضامین شامل ہیں، اور اس کتاب کا مقدمہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ کتاب کا مقدمہ۔ بچے خواہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہیں۔ بچے ہماری تمناؤں اور ہماری آرزوؤں کے محور اور مرکز ہیں۔ بچے کھلتے ہوئے پھول، چمکتے ہوئے تارے اور بام عروج کو پہنچے ہوئے چاند کے مانند ہیں۔ بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کے سرور اور ہمارے مستقبل کی امیدیں ہیں۔ بچے زندگی کے ماحصل، خوشبختی کے نشان اور سرفرازی کی علامت ہیں۔ بچے بے قراری میں قرار، بے چینی میں چین، پریشانی میں سکون اور رنج و الم میں شادمانی کے باعث ہیں۔ بچے ماں باپ کی زندگی، بھائی بہنوں کے پیار، گھر کی رونق، محلے کی زینت اور بستی کی شان ہیں۔ بچے معصومیت کے پیکر، بے گناہی کے نمونے اور سادگی کے مجسمے ہیں۔ لیکن یہ باتیں ہمارے نونہالوں میں اسی وقت پائی جا سکتی ہیں جبکہ بچپن ہی سے دین کی بنیادی باتوں سے ان کو واقف کرایا جائے۔ بصورت دیگر وہی بچے خود ہمارے اور ملک و ملت کے لیے ناصور بن سکتے ہیں۔ بچپن میں تعلیم و تربیت کی اسی اہمیت کے پیش نظر بندے نے زیر نظر کتاب ترتیب دی ہے جو 10 ابواب پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 کلمات اسلام و نماز کی دعائیں، نمبر 2 70 مسنون دعائیں، نمبر 3 سنن و آداب، نمبر 4 اسلام کے بنیادی عقائد، نمبر 5 طہارت کا بیان، نمبر 6 نماز کا بیان، نمبر 7 تجہیز و تکفین کا بیان، نمبر 8 مختصر سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 9 40 مختصر احادیث، نمبر 10 اسماء حسنہ۔ مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ ارباب مدارس و مکاتب بندے کی اس کتاب کو دینیات کے نصاب میں ضرور شامل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو میرے لیے دنیا و آخرت میں بھلائی کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اب میں آپ کے سامنے اس بات کو تفصیلی انداز میں رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب میں کون کون سے مضامین شامل ہیں تاکہ آپ آسان دینیات کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ اس کا پہلا باب کلمات اسلام و نماز کی دعائیں پر مشتمل ہے، اور اس باب میں پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، پانچواں کلمہ، چھٹا کلمہ، ساتواں کلمہ، ایمان مجمل، ایمان مفصل، ثنا، تعوذ، تسمیہ، رکوع و سجدے میں جانے اور اٹھنے کی تسبیح، تشہد، درود شریف، دعائے معصورہ، دعائے قنوت،
اور نماز کے بعد کی دعا۔ ان تمام اذکار و کلمات اور دعاؤں کو ترجمہ اور حوالے کے ساتھ اس میں لکھا گیا ہے۔ اس کا دوسرا باب 70 مسنون دعاؤں پر مشتمل ہے اور اس باب میں روزمرہ کی 70 دعاؤں کو ترجمے اور حوالے کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ اس کا تیسرا باب سنن و آداب پر مشتمل ہے اور اس باب میں روزمرہ کی سنتوں کو حوالے کے ساتھ لکھا گیا ہے، جیسے کھانے، پینے، سونے، مسجد میں جانے اور مسجد سے نکلنے کی سنت، لباس کی سنتیں، بالوں کی سنتیں، تیل اور سرما لگانے کی سنتیں، ناخن کاٹنے، انگوٹھی پہننے اور جمعہ کی دن کی سنتیں۔ اس کا چوتھا باب اسلام کے بنیادی عقائد پر مشتمل ہے اور اس باب میں ان عقائد کو شامل کیا گیا ہے جن کے اوپر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ چنانچہ اس باب میں اللہ، فرشتے، آسمانی کتابیں، رسول، قیامت، تقدیر، بعث بعد الموت، جنت، جہنم اور اعراف سے متعلق ان عقائد کو حوالے کے ساتھ لکھا گیا ہے جن کے اوپر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اس کا پانچواں باب طہارت پر مشتمل ہے اور اس باب میں 3 فصل ہیں۔ پہلی فصل وضو کے بیان میں ہے اور اس فصل میں وضو کے فرائض، اس کی سنتیں، اس کے مستحبات، اس کے آداب، اس کے مکروہات، اس کو توڑنے والی چیزیں اور وضو کا مسنون و مستحب طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی دوسری فصل غسل کے بیان پر مشتمل ہے اور اس فصل میں غسل کے فرائض، اس کی سنتیں، اس کے آداب، مکروہات اور اس کو توڑنے والی چیزیں، اسی طرح غسل کا مسنون و مستحب طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی تیسری فصل تیمم کے بیان پر مشتمل ہے اور اس فصل میں تیمم کے فرائض، اس کی سنتیں، اس کو توڑنے والی چیزیں اور تیمم کا مسنون و مستحب طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا چھٹا باب نماز کے بیان پر مشتمل ہے اور اس باب میں نماز سے متعلق تقریباً تمام ضروری مسائل کو حوالے کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے، مثلا فرض نماز کی رکعتیں، شرائط نماز، فرائض نماز، واجبات نماز، نماز کی 51 سنتیں، نماز کے مستحبات و آداب، نماز کو فاسد کرنے والی چیزیں، اس کو مکروہ کرنے والی چیزیں، نماز کا مسنون و مستحب طریقہ، وتر کی نماز کا بیان اور مرد و عورت کی نماز میں فرق۔ اس کا 7واں باب تجہیز و تکفین کے بیان پر مشتمل ہے اور اس باب میں میت کو غسل دینے کا طریقہ، میت کو کفنانے کا طریقہ، نماز جنازہ کے فرائض و سنن اور نماز جنازہ کے طریقے کو فقہی کتابوں کے حوالے کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ اس کا 8واں باب مختصر سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے اور اس باب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اس میں گرامی اور کنیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، والدہ، رضاعی والد، والدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، دادی، پردادا، پردادی، نانا، نانی، پرنانا، پرنانی، حقیقی چچا، پھوپھیاں، بیویاں اور باندیاں، صاحبزادگان اور صاحبزادیاں، نواسے اور نواسیاں، رضاعی بھائی اور رضاعی بہنیں۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تمام افراد کا مختصر انداز میں تذکرہ کیا گیا ہے اور یہ تمام کے تمام باتیں سیرت کی مدلل اور مطول کتابوں سے اخذ کر کے لکھی گئی ہے۔ اس کا 9واں باب 40 احادیث پر مشتمل ہے اور اس باب میں 40 مختصر احادیث کو ترجمہ اور حوالے کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ ہر حدیث مختصر ہے، اس کو یاد کرنا نہایت آسان ہے۔ اس کا 10واں باب اسماء الحسنی پر مشتمل ہے اور اس باب میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام کو ترجمے کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ اب آخر میں 2 باتیں میں عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کتاب کا صرف ایک حصہ ہے، اس کی ایک ہی جلد ہے۔ 7واں ایڈیشن کا مطلب ہے کہ یہ کتاب 7ویں مرتبہ حذف و اضافہ اور نظر ثانی کے بعد شائع ہوئی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کتاب کے 7 حصے ہیں اور یہ 7واں حصہ ہے۔ اس کا دوسرا حصہ لکھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کیونکہ اس ایک حصے میں ہی 10 ابواب کے تحت ان تمام باتوں کو شامل کر دیا گیا ہے جن کی ضرورت ایک مسلمان کو پڑتی ہے دینیات کے تعلق سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ
اگر آپ کو کتاب کے متعلق کوئی مشورہ دینا ہو تو آپ بلا جھجک دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے مشورے پر عمل کیا جائے گا۔ آپ کے مشورے ہی کی وجہ سے الحمدللہ اس کتاب کو اتنی مقبولیت ملی ہے، لہٰذا آپ کے مشورے پر ضرور عمل کیا جائے گا، اور میں اس سلسلے میں آپ کا احسان مند اور شکر گزار رہوں گا۔ آپ کو آسان دینیات کی PDF فائل چاہیے یا آپ کو آسان دینیات کی ہارڈ کاپی چاہیے، یعنی آپ کو کتاب چاہیے، تو اسکرین پر آپ کو جو نمبر نظر آ رہا ہے اس پر آپ میسج کیجئے، انشاءاللہ آپ تک کتاب ڈاک کے ذریعے پہنچا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم سبوں کو اپنے مقدس دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، ہم سبوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔